اگر آپ سب کو جو ہے لے جانا چاہتے ہیں ان کی فہرستیں آویزہ کریں, ہم ایک ایک کر کے دے دیں گے. ان کی ماؤں کے سامنے ان کو ذبح نہ کریں, ان کی ماؤں کے سامنے ان کو چھلنی نہ کریں, ان کے ماؤں کے سامنے ان کے کپڑے نہ اتاریں. یہ تکلیف اور مشکل جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو کب تک دیں گے؟ کیسے بلوچستان کے حالات سدھر جائیں گے؟ کیسے بلوچستان میں امن آئے گی؟ کہ ہم بہت سی چیزوں پہ تھوڑا بہت کہتے ہیں یار چھوڑو, شاید ایک دفعہ دن کی غلطی ہو گئی, 2 دن کی غلطی ہوئی, لیکن اپنے بچوں کے لیے, اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے, اپنی ماؤں کے لیے یہ نہیں کر سکتے. یہ ختم ہونا چاہیے. بلوچستان کے 50,000 نوجوانوں کی فہرست آپ کے ساتھ ہے. سب کے ذہنوں میں فطور ہے, سب اپنی خود مختاری چاہتے ہیں, اپنے وسائل پر اختیار چاہتے ہیں, اپنی ایک حاکمیت چاہتے ہیں, اپنی دستار کی بحالی چاہتے ہیں, بلوچستان پہ خوبصورت راج چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. پتہ نہیں میں بلوچستان میں قدرتی بارش اور سیلاب سے اپنی اس پوائنٹ آف آرڈر کو شروع کروں یا بلوچستان میں عالی میں خون میں لت پت لاشوں اور اس کے رد عمل میں چاہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج یا خاران میں میری ماں اور بہنوں نے 2 اگست کو اپنے 2 فرزندوں اور تیسرے فرزند کے لاپتہ ہونے پر جو ماتمی رات گزارا اس پہ احتجاج کروں. جناب اسپیکر صاحب, آپ کے تینوں پوائنٹ ریکارڈ میں آ گئے. نہیں سر, وہ تو دیکھیں گے, یہ پوائنٹ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. جناب اسپیکر صاحب, ہماری بہت سی توقعات یہ ہیں کہ گزشتہ حکومتوں میں بلوچستان کے بہت سے معاملات کو نظر انداز کیا گیا. بلوچستان میں احتجاج کے سلسلے چلتے رہے اور ہم نے اس تمام احتجاجی عمل میں اپنے جتنے بھی احتجاج کرنے والے دوست ساتھی تھے ان کا بھرپور ساتھ دیا. ہماری خواہش, ہماری بلکہ یہ مقصد ہونا چاہیے کہ جو اس وقت حکومت ہے, اس حکومت کے دور میں لوگ نالی, سڑکوں, پریس کلب, وزیر اعلیٰ ہاؤس, گورنر ہاؤس یا ہائی کورٹ کے سامنے, بلوچستان ہاؤس کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے تھے. ان کے دکھوں کا اور درد کا مداوع ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. جناب والا, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. جو زیارت کا واقعہ ہوا اتنا ہی دلخراش تھا. اس واقعے کے رد عمل میں جو لوگ, جو 10 سے 15 کے قریب افراد جو ہیں جن کی لاشیں, مسخ شدہ لاشیں ملی, اس کے رد عمل میں جن لوگوں نے احتجاج کیا ان کا ایک بہت ہی سمپل سا مطالبہ ہے اور وہ خود یہی چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے کہ کیا غلط ہوا ہے, کیا صحیح ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک وفاق کی سطح پر ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے, ایک جو ہے بہت بڑی نیشنل کمیشن بنائی جائے تاکہ بلوچستان میں یہ اموات کا, لاشوں کا, مسخ شدہ لاشوں کا اور یہ جو قبائلی طرز کی قانون ہمارے صوبے میں اب نافذ ہو گئے ہیں, جہاں پر قانون کو, آئین کو پردہ رکھ کر ہم عدلے کا بدلہ لے رہے ہیں. اگر آپ 1 مارتے ہیں تو میں آپ کے 5 ماروں گا, آپ 10 مارتے ہو تو میں آپ کے 20 گرا دوں گا. یہ والی جو یہ ریاست اور ریاستی اداروں اور میرے خیال میں جو بھی جن کے ذہن میں یہ والی چیز ہے کہ طاقت کے زور پر لوگوں میں خوف راز پھیلا کے, یہ جناب والا مناسب نہیں ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہے صوبے کے اندر سیکیورٹی کے حالات بڑے مخدوش ہیں, بلوچستان کے اندر حالات بہت گمبھیر ہیں, لیکن ہم سب سے التجا کرتے ہیں کہ ریاستیں اور ریاستی ادارے قبائلی سوچ کے تحت کام نہیں کرتی, وہ یہ آئین کے تحت کام کرتی ہیں اور آئین نے سب کے لیے ایک رول اور ایک فریم ورک دیا ہوا ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9 اٹھا لیں جو فرد کی سلامتی کے حوالے سے ہے, کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10 اٹھا لیں جو گرفتاری اور نظر بندی کے خلاف ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں جناب والا کہ آج آپ انٹروین کریں. آج دمڑ صاحب بھی گئے ہیں, دوسرے بھی گئے. دمڑ صاحب, یہ بچے جو ابھی تک بچیاں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں 15 دن سے وزیر اعلیٰ اس کے باہر, اس کا خاتمہ آپ ہی کروا سکتے ہیں. ایک رولنگ دے دیں جو 27 جولائی کو ایک جوڈیشل کمیشن پروونشل سطح پہ بنی ہے, آپ ایک رولنگ دے دیں. ہمیں کیا ہے کہ جی وفاقی سطح پر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ صوبے کے سطح پر جتنی بھی کمیشن اور کمیٹیاں بنی انہوں نے ان کے دکھ کا مداوع نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب والا, جس دن میں خاران میں تھا, رات کے 2 بجے فائرنگ کی آواز آئی. میں وہاں سیلاب زدگان کے دیکھنے کے لیے, خیر خدا کی مہربانی خاران میں سیلاب نے انسانی جانوں کا نقصان نہیں کیا ہے لیکن مالی طور پر 2 سے 3 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. تو میں اسی خیال میں کہ ہم جا کے اپنے علاقے میں لوگوں کی تکلیف اور مشکلات کے ساتھ سنیں گے, ان کو دیکھیں گے. اور رات کے 2 بجے فائرنگ ہوتی ہے, 1-2 گھنٹے کے بعد پیغامات چلتے ہیں کہ حاجی ثناء اللہ شاہوانی صاحب کے گھر پر دعویٰ بول دیا گیا. میں صبح سویرے جب اس کے گھر میں پہنچتا ہوں تو اس کے 3 بیٹے جناب والا اٹھائے گئے ہیں. چھت کے اوپر خون ہے, زمین کے اوپر خون ہے, دیواروں پہ خون ہے. حاجی صاحب آپ کے بچوں نے کیا جرم کیا تھا؟ تو میں اس کے سامنے, حاجی صاحب کے سامنے ملامت ہوا. اس کے یہی 2 بچے جو ہیں, اس کا ایک بیٹا آج سے 2 مہینے پہلے مارا گیا ہے. اس کے یہی 3 بیٹے میرے ساتھ آج سے 2 مہینے پہلے DIG کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے بھائی کی,
حوالے سے کہ جی اس کے قاتلوں کو گرفتار کریں، بجائے اپنے بائی کے قاتلوں کے گرفتاری کے جناب والا رات گئے 3 بجے چاپا مارا گیا۔ میں نے وہاں پر اس وقت آئی جی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی، بات نہیں ہوئی، وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کرنے کی کوشش ہوئی، نہیں ہوئی، انہوں نے بعد میں کال کیا، پھر آئی جی صاحب نے مجھ سے بات کی۔ میں نے کہا اگر آپ کو یہ 3 بچے چاہیے تھے، آپ کو کوئٹہ سے 300 لوگ بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم پہ لوگوں کا ابھی تک اعتماد ہے۔ میں اگر حاجی ثناء اللہ شاہوانی کو کہتا کہ تمہارے 3 بچے مجھے قربان کرنے کے لیے چاہیے، میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں حاجی ثناء اللہ مجھے دے دیتا، میں آپ کے حوالے کر دیتا۔ یہ کہاں کی بدماشی ہے کہ آپ کے پاس قانون اور آئین کے مطابق اگر وہ گھر میں سوئے ہوئے تھے، جنگل میں چھپے ہوئے نہیں ہیں، کسی ریگستان میں نہیں تھے، کسی پہاڑ میں نہیں تھے، اگر وہ مفرور ہوتے کسی دہشت گرد عدالت سے، کسی جگہ پر ان کے خلاف FIR تھا، پھر آپ کو اجازت ہے جناب والا، آپ کہتے کہ ہم نے جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ گھر میں سوئے ہوئے بچوں کو آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جب 2 لاشیں آپ واپس بیچتے ہیں کہتے ہیں آپ نے میرے ساتھ، انہوں نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اسی لیے 2 مارے گئے، تیسرا بچہ جو ہے ابھی لاپتہ ہے، اور اس کی لاش بھی پتہ نہیں زندہ ہے یا مردہ ہے، اور ان کے خلاف جو بھی آپ FIR بناتے ہیں۔ جناب والا جب CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جب بنا، ہم نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فیس ماسک ہے۔ دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا نام لے کر اگر ہم بلوچستان کے اندر، میں تو سمجھتا ہوں شاید کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ، یہ کہ بلوچستان کے لوگ ہم بیچاروں میں اتنی سکت نہیں ہے، وہ بھی اپنے پاؤں تھوڑا سا بہت احتیاط کے ساتھ، میں نہیں کہتا ہوں ڈرتے ہیں، وہ احتیاط کے ساتھ دوسروں کی چادر اور چاردیواری کی طرف بڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر جو ادارے بلوچستان کے اندر ابھی تک وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تشدد کے ذریعے سے، مسخ شدہ لاشوں کے ذریعے سے، لوگوں کے گھروں سے پلاند کر لوگوں کے بچوں کو خاران میں جناب والا تلور کی شکار دن میں 3 نہیں ہوتے، آپ 3 بچے اور 3 معصوم نوجوان اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں، یہ کوئی شکار کھیلنے آپ آئے ہیں؟ کوئی جانور تھے؟ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کب تک کریں گے؟ کل میرے گھر پر آ جائیں گے جناب بھائی میری ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت ہے، ہم آپ کو اپنے بچے دینے کے لیے تیار ہیں، خدا رسول کے لیے لسٹ پیما کریں کہ بلوچستان کے 5000 نوجوان مجھے چاہیے، تفتیش کے لیے چاہیے، تحقیق کے لیے چاہیے، مجھے ان سب سے خطرہ ہے، یہ سب دہشت گرد ہیں، ان کے ذہنوں میں فطور ہے۔ ہم اپنے 5000 نوجوانوں کو کہیں گے بھائی آ جائیں، یہاں کر گوانتانامو بے جیسی ایک جیل بنی ہوئی ہے، سب کو لے جائیں، تفتیش کریں، لیکن یہ خوف و ہراس کو ختم کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ بلوچستان میں کب تک چلے گا؟ اور جناب والا 27 جولائی کی جو کمیشن بنی ہے، اس کمیشن کو ڈومر صاحب، اس کمیشن کو بجائے سب ہمارے محترم گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا احتجاج ابھی تک ختم نہیں کیا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غلط مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی سطح پر بجائے آپ وفاق کی سطح پر ایک کمیشن بنائیں۔ اتنے چھوٹے سے مطالبے کے لیے ہم نے 15 دن سے بیمار، بوڑھی، غمزدہ، تکلیف میں مبتلا اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہاں بیٹھے رہیں۔ اتنی بے حکومتیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ جان صاحب کے وقت میں تو ہم کہا کرتے تھے، ہم نے 1 دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، 3 دن انتظار کیا کہ بھائی خدا کے لیے شاید کوئی نیند سے اٹھ جائے گا۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ مجھے پتا یہ پارٹیوں کی پالیسی ہے کہ اس دفعہ مفاہمتی طرز حکومت چلانی ہے، میں بھی اگر بہت سی چیزوں پہ خاموش رکھ کبھی رہتا ہوں، یہ اجتماعی طور پر پالیسی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں پہ تھوڑا بہت کہتے ہیں یار چھوڑو، شاید 1 دن کی غلطی ہو گئی، 2 دن کی غلطی ہوئی، لیکن اپنے بچوں کے لیے، اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ختم ہونا چاہیے یہ سلسلہ، اور یہ سلسلہ اگر آگے چلے گا اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، کوئی اصول بننے چاہیے۔ میں نے یہی دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر بلوچستان کے 50,000 نوجوانوں کی فہرست آپ کے ساتھ ہے، سب کے ذہنوں میں فطور ہے، سب اپنی خود مختاری چاہتے ہیں، اپنے وسائل پر اختیار چاہتے ہیں، اپنی ایک حاکمیت چاہتے ہیں، اپنی دستار کی بحالی چاہتے ہیں، بلوچستان پہ خوبصورت راج چاہتے ہیں، اگر آپ سب کو جو ہے لے جانا چاہتے ہیں، ان کی فہرستیں آویزہ کریں، ہم ایک ایک کر کے دے دیں گے۔ ان کی ماؤں کے سامنے ان کو ذبح نہ کریں، ان کی ماؤں کے سامنے ان کو چھلنی نہ کریں، ان کے ماؤں کے سامنے ان کے کپڑے نہ اتاریں۔ یہ تکلیف اور مشکل جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو کب تک دیں گے؟ کیسے بلوچستان کے حالات سدھر جائیں گے؟ کیسے بلوچستان میں امن آئے گی؟ ہماری تقریروں سے، ہماری جو ہے یہاں پر ایک دوسرے کو تعریف کرنے سے؟ بلوچستان میں غلط کچھ ہو رہا ہے، اس غلط کو ہم نے سمجھنا چاہیے اور اس کو درست کرنا ہوگا۔